السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اس وقت میں گودرا کے لیے نکلا ہوں، اللہ کے فضل سے گودرا کے قریب ہوں۔ اگر رکنے کا موقع ملا سوچا کہ کچھ پیغام اپنے دوستوں کے نام کرتا جاؤں۔ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے لقمان حکیم۔ یہ غلام تھے اور زندگی غلامی میں ایک بڑا عرصہ گزرا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بڑا مجنون ان کے پاس تھا۔ گزرنے والا گزرتے ہوئے یہ کہتا گیا کہ کیا آپ فلاں قوم کے غلام نہیں ہیں جو فلاں پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں وہی غلام ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ اتنے اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچ گئے؟ تو لقمان حکیم نے فرمایا تھا کہ 4 چیزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کروں گا، آپ بھی نیت کیجیے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اللہ کا خوف، دوسرا فرمایا بات میں سچائی، اور تیسرا فرمایا امانت کا پورا پورا ادا کرنا، اور چوتھا بیکار باتوں سے احتراز کرنا۔ سب سے پہلی بات اللہ کا خوف ہے کہ ہم اللہ کے استحضار اور خیال کے ساتھ زندگی گزاریں کہ میرے کسی عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہر موقع پر، ظاہر میں باطن میں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا تقویٰ، فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ تو ہم اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ موبائل پر کلک کرنے کے وقت تو سوچتے ہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے، ایک روپیہ خرچ کرنا ہے تو سوچتے ہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے۔ تو ایک تو اللہ کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، دوسرا بات میں سچائی، کہ جب بولیں تو سچ بولیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا جی کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا جی حضرت کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بات میں سچائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو ہمیشہ سچ کہا جائے، جھوٹ سے بچا جائے۔ اور تیسرا امانت کا پورا پورا ادا کرنا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی وہ بھی امانت ہے، اور لوگوں کی بھی جو چیزیں ہمارے پاس وہ بھی امانت ہے۔ امانت میں خیانت سے اپنے آپ کو بچانا۔ فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کا دین نہیں، ہم امانت دار بنیں، خیانت سے اپنے آپ کو بہت بچانا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ بیکار باتوں سے احتراز کریں، ایسی باتیں جس کے کرنے سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، نہ انکمنگ کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ایسی باتوں سے بچیں، بیکار باتوں سے بچنا۔ لائنی باتیں روایات میں آتا ہے کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور جیسے استورا بالوں کو اڑا دیتا ہے، ایسے لائنی باتیں انسان کے نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من بدع به عمله لم یسرع به نسبه، جس شخص کے برے اعمال اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، اس کا اونچے خاندان والا اس کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا، اس کو بڑے مقام والا بنا نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں خوبیاں پیدا کریں انشاءاللہ، اللہ بندوں کی نظروں میں بھی قیمتی بنائے گا اور ہم اللہ کی نظروں میں بھی قیمتی بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔